جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، الحمدللہ پھر دوبارہ اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے پھر منڈے پروگرام میں میں مفتی سراج آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ایسے وظائف اور ایسی باتیں میری زبان سے کہلوائیں کہ جس کے اندر میں اتنی تاثیر ہو، اتنا ایفیکٹ ہو کہ جو آدمی بھی ان وظائف کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور ان کے دل میں اور ان کے الفاظ میں وہ ایفیکٹ اور تاثیر پیدا کر دے جن سے ان کا کام فوراً ہو جائے. سب مل کر آمین کہو. اور آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے دو چیز. Before we begin, all of us must recite one time Durood Pak upon our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam. سب مل کر پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صدق اللہ العلی العظیم. ایک کام ہوا. دوسرا کام، آپ تمام حضرات چاہتے ہیں کہ ہم اس پروگرام سے بے حد فائدہ اٹھائیں، تو میری آپ تمام سے
ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام حضرات چاہتے ہوں کہ آپ کے لیے بے شمار ثواب لکھا جائیں، بہت زیادہ ثواب لکھا جائیں، تو آپ ایک کام کر لو، اپنے موبائل کو لے کر اپنے گروپ میں یہ بات پہنچا دو سب کو کہ یہ پروگرام سنو، انشاءاللہ آپ کے خزانے میں اور آپ کے نامہ اعمال میں جتنے لوگ سنیں گے اور پھر جن جن کے پڑھنے سے کام ہو جائے گا ان تمام کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سب سے ایزی، سب سے آسان بات ہے جو میں آپ کو ہر منڈے کہہ رہا ہوں ایز اے ریمائنڈر۔ اللہ تعالیٰ says in the قرآن کریم وَذَكِّرْ remind them فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ The reminder always benefit the believers۔ یہ جو ریمائنڈر ہوتا ہے وہ ہم ایمان والوں کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام ہم شروع کریں۔ الحمدللہ دو چار ایسے ہم آپ کو آج پروگرام بتائیں گے، انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ لاسٹ ویک میں نے وعدہ کیا تھا 2 بہترین وظیفے بتانے کا، لیکن ٹائم نے میرا ساتھ نہیں دیا، وقت ختم ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ میں انہی 2 کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں، شاید میں نے بتلائے نہیں تھے، ساتھ ساتھ میں اور 2-3 زیادہ ایکسٹرا آپ کو آج بتاؤں گا اگر ٹائم نے مجھے ساتھ دیا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانشقاق ہے، 38 پارے میں سورۃ الانشقاق، اس کی 2 چھوٹی چھوٹی آیت ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس میں ہر آدمی پریشان ہے کسی نہ کسی درجے سے۔ نمبر 1، جب کوئی عورت اپنا ڈیلیوری کے لیے، بچے کو جننے کے لیے ہاسپٹل جاتی ہے یا درد شروع ہوتا ہے، لیبر پین جس کو کہتے ہیں، ان کے لیے تو میں نے یہ بتلایا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے ڈاکٹر آلسو شاکڈ، بلکہ 1-2 آپریشن پہلے ان کے سیزیرین ہو چکے، پھر بھی الحمدللہ نارمل برتھ کی ہے، اور یہ کئی لوگوں کا تجربہ ہے۔ بزرگوں نے اس آیت کو لکھا ہے، اس آیت کی کثرت کریں تو آسانی سے بچہ نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نمبر 2، یہ دل کی جو رگیں ہیں، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3 بند ہو جاتی ہے، عام طور پر تھک خون کی وجہ سے، بلڈ کی وجہ سے، تو پھر ہارٹ کا پرابلم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی زبردست ہے یہی 2 آیت۔ نمبر 3، بہت سارے کمپلین کرتے ہیں گولڈ سٹون، پتھری، چاہے وہ کڈنی میں ہو، جہاں کہیں، پتھری کا سب سے زبردست علاج ہے، پتھری کا سب سے زبردست علاج ہے۔ اور نمبر 4، آپ نے مکان یا اپنی دکان کسی کو رینٹ پر دیا، لیکن وہ آدمی آپ کے مکان کو اور آپ کی دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو
یہ آیت کثرت سے پڑھیں، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ خود آدمی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں اپنے مکان کو واپس، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 5، پیشاب کا پرابلم ہو، یورین پرابلم ہو، یورین میں جلن ہو، یا یورین اٹک اٹک کر آتی ہو، یا پھر برننگ ٹنگز ہو یورین میں، اس کے لیے تو یہ لاجواب عمل ہے، اس کے لیے بہترین سے بہترین عمل ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو وہ 2 آیت بتاتا ہوں۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، 2 آیت۔ وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، 38 پارہ سورۃ الانشقاق کی یہ 2 آیت ہے، آپ کو مل جائے گی۔ سورۃ الانشقاق کو کھولیں گے، کس طرح پڑھنا ہے میں اس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے ایک نواسے کے بارے میں بات کرنی ہے کہ وہ 3 سال کا ہو رہا ہے، ابھی تک وہ بات نہیں کرتا۔ صحیح۔ سمجھتا ہے، جیسے کچھ کہو وہ مطلب سمجھ جاتا ہے، لیکن بات اس کی زبان نہیں، مطلب اس کو مطلب پلٹ کر بالکل بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، تو اس کے لیے آپ کوئی مدد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، بہت مہربانی، شکریہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہو؟ سلام برادر لیاقت، ہاؤ آر یو؟ اوکے، فائن، ماشاء ماشاء اللہ۔ آپ کا بہت پروگرام اچھا جا رہا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ توجہ کرتے ہیں نا تو پروگرام اچھا جائے گا نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو رہا ہے نا، آپ بھی سن رہے ہیں سب کو ماشاء فائدہ اللہ۔ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اور لوگوں کو بھی بتاؤ تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ نے لاسٹ ویک مجھے بتایا تھا میرا بچہ جو گھر چھوڑ کر چلا گیا، صحیح، اس کو ایک دعا پڑھنے کے لیے، وہ پڑھتی ہوں میں عصر نماز کے بعد، لیکن کتنا دن تک پڑھنا ہے وہ مجھے بولنا پلیز۔ انشاءاللہ وہ 7 دن پڑھنا ہے۔ اگر سورہ والضحیٰ کا بتایا تھا عمل میں نے، جی تو 7 دن پڑھنا ہے۔ 7 میں نے تو پھر 14 ڈیز، دوسرے 7 دن کرنا ہے۔ ویسے نارملی ہر وقت 7 دن کے اندر اندر میں اس کا آنا ضروری ہے، نہیں آیا تو پھر آپ ذرا توجہ کے ساتھ وضو کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، تو دوسرے 7 دن میں تو آ ہی جائے گا۔ ایسے تو 14 دن میں آج تک کسی کا کیس ایسا ہوا نہیں، آ ہی گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو اور 7 دن کر لیں تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا آپ کا۔ تو میں جتنا دن نہیں آئے گا اتنا دن پڑھوں گا، کرتے رہو ایسا۔ اس کے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک بار آ جائے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا کرنا پلیز۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب لوگ آمین کہہ رہے ہیں، آپ کے بچے کو صحیح سلامت، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر دوبارہ گھر لے آئیں۔ آمین آمین۔ اوکے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جی، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، جزاک ریگولرلی اللہ۔ دیکھتی ہوں میں، جی، تو جزاک اللہ، بہت فائدہ ہوتا ہے جو آپ ماشاء مجھے اللہ۔ بتاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، کچھ عرصہ پہلے آپ نے چکروں کے لیے بتایا تھا، تو وہ میں نے لکھا تھا، لیکن مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے کہ ایک صورت بتائی تھی آپ نے، شاید وہ علم نشرہ ہے جی ہاں، یا انا انزلنا ہوا ہے، نہیں، تو آپ نے بتایا تھا کہ پانی کے اوپر، پانی میں نا وہ لیمن جوس تھوڑا سا ڈال کے، جی تو اس پہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔
علم نشرہ ہے، علم نشرہ ہے، ایک ہی صورت ہے یا ایک ہی صورت، ایک ہی صورت، کتنی بار پڑھنی ہے مولانا 7 صاحب؟ بار پڑھنی ہے۔ 7 بار، اچھا۔ اور دوسرا مولانا صاحب، میرا نواسا ہے تو اس کے ناک میں بہت پرابلم ہے کافی دیر سے، اس کو ناک سے سانس نہیں آتا بالکل، رات کو تو بہت زیادہ اس کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، رات میں جب سونے کے لیے جاوے نا تو یہ مسٹرڈ آئل یا اولیو آئل کو انگلی اندر میں ڈبو کر کے اس کے ناک کے اندر میں ویسے ہی گھما دیا جائے، چھوٹی انگلی ہو ویسے، وہ اولیو آئل ہو یا پھر مسٹرڈ آئل ہو، اس میں ذرا انگلی ڈال کر اس کے ناک کے اندر میں ڈالنا نہیں ہے، گھمانا ہے ذرا سا، تو وہ سانس، اس سے انشاءاللہ اس کے اوپر کی ساری نلیاں کھل جائیں گی۔ مولانا صاحب اس کو کچھ پرابلم ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں شاید اس کو ناک کے اندر کوئی پالپس ہیں یا کوئی اس کو ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ اوپر ہے نا کوئی چیز بلاک ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے سانس لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، رات کو سونے وقت کریں؟ سوتے وقت، ہاں۔ اچھا جی، تو مولانا صاحب میں بہت عرصہ سے آپ کا نمبر مانگ رہی ہوں، مجھے نمبر نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لی جائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ السلام خیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں نے یہ معلوم کرنا تھا نکاح کی صورت میں 2 آیتوں کے نمبر کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو 2 آیت ہے، اس 2 آیت کے بارے میں سب سے زیادہ فائدہ ہر چیز کے لیے عام طور پر آج لوگ بہت سارے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو فلانے نے مکان لے لیا، وہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کیس پر کیس کرتے جا رہے ہیں، ہمارے سارے ہی مسئلے خراب ہیں، اور وہ آدمی سامنے سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو عجیب حالت ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے۔ وہ آدمی آگے چل کر کہتا ہے بھائی میں آپ کے گھر کو فلاں دن چھوڑ دوں گا، اور ویسے کئی کیسز ہے، اور میں نے پتھری کے لیے کس نے لوگوں کو بتایا ہے، اس کو تو بہت فائدہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس دونوں آیت کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، وہ دونوں آیت کون سی ہے؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، پارہ نمبر 30، سورت نیم سورت الانشقاق، اور سورت انشقاق کی 4 اور 5 آیت ہے۔ اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ، لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ How you going to recite these 2 آیتس؟ کیسے پڑھو گے؟ سن لو، 2 طریقے ہیں، ہمارے استاد نے بیان کیے تھے 2 طریقے، مجرب لاجواب عمل ہے، مجرب۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جس کو جو بھی پرابلم ہو، اس پرابلم کو سامنے رکھ کر، مثال کے طور پر کسی کو پتھری کا پرابلم ہے، کسی کو یہ ہارٹ کا بلاکیج ہے، وینز بلاکیج ہے، اس کا پرابلم ہے، یا اور جتنی چیزیں میں نے بیان کی کہ بھئی مکان کوئی نہیں چھوڑتا، یا کسی کو آپ نے قرض دیا واپس نہیں کرتا، خیر، تو یہ ہے آپ کو، یہ جو آدمی مکان نہ چھوڑتا ہو، دکان نہ چھوڑتا ہو، یا اس طرح جو میں نے باتیں بیان کی ہے، اس کے لیے سامنے ہر وقت دماغ میں مسئلہ ہو کہ بھئی میں کس لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، تو اس وقت ایفیکٹ اور تاثیر زیادہ ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 11 ٹائم پڑھ لے، ہر نماز کے بعد آگے پیچھے درود شریف پڑھ لے 3 بار، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت پڑھ لے 11 ٹائم آفٹر ایوری فرض نماز۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، if somebody don't have time to recite after every فرض نماز، at least twice a day, morning and evening، 11 time in the morning، 11 time evening،
اور تیسرا طریقہ ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا مفتی صاحب. کون بولو؟ مفتی صاحب 3 کویشچن ہے. جی بولو. ایک تو میری وائف کو مائیگرین کا پرابلم ہے. ٹھیک. اس کے لیے کچھ بتاؤ. جی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اسٹاک ایکسچینج میں CFD جو کانٹریکٹ فور ڈفرینس ہے اس میں وہ حلال بروکر ہے, اس کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ مسئلہ آپ جب Q&A یہاں چلتا ہے نا اس وقت پوچھ لیا جائے مجھ سے پہلے, 1 گھنٹہ پہلے جو پروگرام ہوتا ہے اس میں. یہاں صرف وظائف وغیرہ سے آپ چلو, آپ کا ایک تو ہو گیا, پھر دوسرا. اچھا. تیسرا کیا ہے؟ دوسرا وائف کا وہ مائیگرین ہوتی ہے, وہ سر میں ہیڈیک ہوتی ہے. ٹھیک. تیسرا ہے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں کچھ لاس کافی ہو گئی ہے, اس کے لیے کچھ وظیفہ بتائے تو کچھ اس کے کچھ اچھا ہو جائے, وہ پروفٹ ہو جائے, سمجھ آ گئے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اوکے آپ سنتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تیسرا طریقہ یہ ہے, تو 2 طریقے میں نے بیان کر دیے. تیسرا طریقہ اگر ٹائم پورا دن نہیں ہے تو سونے سے پہلے آنکھ بند کر کے نیت کر کے یہ وظیفہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کو پڑھ لے, وہ بھی 11 مرتبہ, لیکن پابندی کرے. ہمارے یہاں بھی ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ چھوٹا بچہ بات نہیں کرتا. بعض مرتبہ بہت سے لوگ ہیں 4 سال 5 سال 8 سال 9 سال 10 سال میں بھی بات کرتے ہیں, لیکن آج تک جو تجربہ ہوا ہے الحمدللہ بچے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے آسان شکل یہی ہے کہ پیور ہنی لیں, چھوٹا سا کپ یعنی آپ چھوٹی سی بوٹل کہیں سے خرید لیں پیور ہنی, اور اس میں روزانہ ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 سیکنڈ رکوع شروع ہوتا ہے رب اشرح لی صدری, ایک آیت, ویسر لی امری. میں آپ کو انشاءاللہ اس آیت کو بتاتا ہوں. ابھی بہت کوئک میں ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں, پھر آپ کے جو سوال ہے اس کو انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا. آپ باقی سنتے رہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایک سسٹر نے ایک کویشچن کیا تھا کہ ان کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ 3 سال کا ہوا ابھی تک بات نہیں کرتا ہے. تو اس کے لیے سب سے اچھا عمل جو ہے وہ سورہ طٰہٰ پیور ہنی لے لیں اور روزانہ 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 45 یا 47 آیت نمبر 27 آف سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 بہت ہی آسان ہے, ایک چھوٹی سی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اتنا ہی, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اور آگے دوسری آیت نمبر 28 يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
واحلل عقدۃ من لسان کے معنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا پرابلم تھا تو انہوں نے دعا کی تھی. سو اللہ پاک نے کہا، انہوں نے دعا کی اللہ میری زبان کا بند ہے وہ کھول دے، اور یفقہوا قولی ایسا کھول دے کہ سامنے والا میری بات کو سمجھ جائے. بہت زبردست دعا ہے، بہت زبردست. قرآن کی 2 آیت، آیت نمبر 27 اور 28 سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16. اس کو 11 بار روزانہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر جب بھی کوئی قرآن کی آیت شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. دوسری جگہ پر بھی ہے قرآن پڑھے تو سنو بھی، قرآن پڑھے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ ضرور پڑھو. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، جی بات میری بھتیجی پاکستان میں وہ بہت ڈرتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں، آپ کچھ بتائیں اس کے لیے. بہت زیادہ وہ ضد کرتی اور روتی اور بہت زیادہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اوکے. ماشاءاللہ لوگ جاگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس شہد میں، اس ہنی میں recite 11 times this ayah, very short ayat, 11 times, and Durud Ibrahim before and after, and blow inside the honey. شہد میں دم کر لے، روزانہ پڑھیں. اور روزانہ صبح میں اور شام میں پڑھنا ایک بار ہے، صبح میں یعنی 11 مرتبہ، اور مارننگ اینڈ ایوننگ اپنی شہادت کی انگلی اس میں ڈالیں شہد میں، اور لے کر کے بچے کے رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں اس کو لگا دیں، یا اس کو منہ میں، اس کو اتنا چھوٹا سا ذرا شہد انگلی سے اس کے منہ میں دے دے. انشاءاللہ اس کی زبان کھل جائے گی، اور ایسی کھلے گی کہ وہ صحیح کام بھی بولے گا، کرے گا انشاءاللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت ٹائم سے آپ کو کال کرتی ہوں مگر ملتا نہیں ہے، میں اینڈ میں پہنچتی ہوں. چلو آج تو ماشاءاللہ مل ہی گئی آپ کو. ملا ہے. میں نے نا لاسٹ ویک آپ کو دیکھا تھا، پتہ نہیں 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے، جب آپ نے بتایا تھا ضدی بچوں کے لیے نا. اچھا. کوئی آیت، بس میں نے یہ لفظ سنا تھا آخری اور ختم ہو گیا تھا کہ آپ نے بتائی آیت. اب کیا بتائی تھی یہ مجھے نہیں پتا، تو نہ میں چاہتی تھی اگر آپ بتا دیں. آپ کو وہ آیت تھوڑی سی یاد ہے؟ نہیں، میں نے جب کھولا ٹی وی تو یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بچوں کے لیے، میں نے جب بتائی ہے تو یہ پڑھیں. کسی نے سوال کیا تھا آپ سے، تو ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ میں تو جب میں بیٹھتا ہوں نے صحیح کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ابھی ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن ابھی یاد آنے پر بتا دیتا ہوں، نہیں تو پھر نیکسٹ ویک ضرور. اچھا ایک کام ہو رہا ہے آپ سے، اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو میں نا آپ کا نمبر دے سکتے ہیں پرسنل؟ میں تنگ نہیں کروں گی آپ کو کبھی. ہے اسٹوڈیو سے لے لیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا جو سوال تھا مائیگرین، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی گھر والی کو مائیگرین ہوتا ہے. پہلے تو ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا نصیب فرماوے، اور سبھی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، صرف یہاں نہیں ہر وقت میں دعا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ میری دعا کو سب کے لیے قبول فرمائے. مائیگرین کے لیے سب سے اچھا علاج، سب سے بہتر علاج 2 ہے. ایک تو ریزنز یعنی ڈرائی جو گریپس ہوتی ہے، ریزنز جس کو بولتے ہیں، اس کو 10 12 15 رات کو پانی میں بھگو دے اور بند کر کے چھوڑ دے. صبح جب اٹھے نا تو اس وقت وہ پہلے پانی کو پی لے، اور اس کے بعد اس گریپس کو جو ریزنز ہے اس کو کھا لے. ایک تو یہ ہے. نمبر 2، اولیو آئل میں، زیتون کے تیل میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. سورہ واقعہ کی آیت ہے.
27 پارے میں، جنت میں نہ سر میں درد ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. یہ آیت ہے، اس کو 7 بار یا 11 بار آگے پیچھے درود شریف 3 بار، درود ابراہیم and 7 times this ayah you must recite and blow inside the olive oil. اور اس کے بعد اس اولیو آئل کو کن پٹی جو ہے کان کے اوپر، یہ حصہ جو ہے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ میں یہاں، اور مڈل آف دا ہیڈ، 3 جگہ، سارے سر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کان کے اوپر والا حصہ جہاں یہ رائٹ سائڈ میں، اور اسی طرح لیفٹ سائڈ میں یہ والا حصہ ہے، اور مڈل آف دا ہیڈ، 3 جگہ پر برابر یہ آئل ڈال کر مساج کرے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر کبھی یہ مائیگرین لوٹ کر نہیں آئے گا. مسلسل 11 سے لے کر 21 دن تک یہ عمل کریں، 11 to 21 days. دوسرا سوال تھا جو کچھ پیسوں کی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے سورۃ قریش روزانہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک راستہ آسان کر دیں گے. سورۃ قریش 7 times before and after. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں رفت امان بول رہی ہوں. جی میں آپ سے ملی تھی تو آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کو آئندہ زندگی میں سٹروک کا خدشہ ہے. جی. تو اس وقت سے میں تھوڑی سی پریشان ہوں. ویسے تو میں نماز روزے کی پابند ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتا دیں کہ تاکہ زندگی میں کوئی ایسی موذی مرض یا کوئی بیماری نہ ہو. موت پر حق ہے لیکن ایسی کسی موذی بیماری میں مبتلا نہ ہوں. حدیث میں ہے آپ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد آخری 3 کول ہے پڑھ لیں گے. 3 کول 3 بار پڑھ لیں گے تو صبح سے شام، شام سے صبح تک کوئی چیز آپ کو، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی موذی مرض، یہاں تک کہ سٹروک ہو، برین ہیمریج ہو، کینسر ہو، ہر چیز کے حفاظت سے. بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کفتاہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا ہر چیز سے. تو آپ اس کی پابندی کر لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیونکہ میں مینٹلی بہت ڈسٹرب تھی. نہیں، کوئی ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آخری 3 صورت ہے، اس کا ورد کرو. میں ہر ایک کو کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ فون رکھ کے سنتے رہو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عمل میں ہر ایک کو بتاتا ہوں عام طور پر کہ بھائی کم سے کم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ رات شروع ہو جاتی مغرب سے، یہ 3 صورتیں آخری آپ پڑھ لو گے. صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفتاہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کی ہر پریشانی، بیماریاں، موذی مرض، ہر قسم کی. ابھی 3-4 دن پہلے ایک عورت کا فون آیا تھا کہ وہ، میں نے پہلے بتایا ہوگا اس کو کہ اس کی پابندی کرو، 3 کل کی پابندی کرو ہر نماز کے بعد. وہ کہہ رہی تھی میں نے صبح میں اپنے ان صورتوں کو پابندی سے پڑھتی ہوں الحمدللہ. ہوا ایسا کہ فجر کے بعد میں نے پڑھی اور 10 یا 11 بجے ہم لوگ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے جو پانی کا بہت بڑا گرم کرنے کا ایک مشین جیسا ہوتا ہے، اچانک وہ مشین پھٹا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک، میں اس کے آدھی منٹ پہلے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، الحمدللہ اللہ پاک نے میری حفاظت کر لی. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی برائی ہونے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے، چاہے وہ دنیا کی برائی ہو، چاہے بدن کی فزیکلی پرابلم ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کے لیے آپ یقین جانیے. مجھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر 100% نہیں، 1000% نہیں، بلکہ مکمل کوئی پرسنٹیج نہیں، مکمل مجھے یقین ہے، مکمل مجھے یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے. بات بالکل سچ بیان کی ہے. پہاڑ ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ میرا پکا یقین ہے اور میں یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں. الحمدللہ اللہ سے مجھے امید ہے جو بھی نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتا ہے. اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں
یقین بھی رکھیں کہ اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کو پوچھے بغیر بات بیان نہیں کرتے ہیں. اللہ کی بات بالکل سچی ہے، نبی کی بات سچی ہے، اس پر میں عمل کروں گی، میرا کام ہو جائے گا. ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کی بھتیجی پاکستان میں پریشان حال ہے، شاید جنات کا پرابلم ہو یا سحر کا پرابلم ہو یا اور کوئی پرابلم، مینٹلی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. لیکن شروع میں جب میں نے بات شروع کی تو میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے. آپ یقین جانیے آیت الکرسی اور 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون کی آخری 4-5 آیتیں، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اس کی سورہ نور شروع ہوتی ہے. سورہ نور کے اوپر کی جو 18 پارے میں قرآن کریم کی آیت میں پڑھ لیتا ہوں، وہ آپ 3 بار، یہ تو حدیث کا واقعہ سناتا ہوں میں، پہلے حدیث کا واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک صحابی نے ایک مرد کو جن تھا کال ہے، چلے کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا جو ہے نا یہ ذہنی جو چیز ہے نا میں اکثر یاد نہیں رکھ سکتا ہوں، ذہن کمزور پڑ جاتا ہے بہت زیادہ. اعضاء کمزور ہے کہ خالی پیر کمزور ہے؟ آپ نہیں، ذہن دماغ میں مثال کے طور پر کوئی بات ہم جب کرتے ہیں نا تو دماغ سے چل جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اور دوسری بات یہ تھوڑا سا پریشانی بھی اس کے لیے کچھ دعا وغیرہ، فیملی وغیرہ بچوں کی پریشانی جو ہے اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ سنتے رہیے. تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ وہ صحابی کسی کو جن تھا اور اس صحابی نے کیا کیا، ان کے کان میں، جس کو جن تھا اس کے کان میں یہ آیتیں ایک مرتبہ پڑھی، صرف ایک بار. ان کا یقین تو بہت پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، سو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی. پارہ نمبر 18 ہے، قد افلح المؤمنون، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون ہے. اس کی یہ آیت ہے، اس کی آیت ہے آخری 1 2 3 4 5 آیت ہے. یہ آیت ہے، اس کو 3 بار پڑھ کر کے سورہ مؤمنون کی آخری 5 آیت، بس وہ جن جل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھا آپ نے؟ کہا میں نے یہ آیتیں پڑھی. اچھا کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ کے حبیب آپ نے تو بتایا. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا؟ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ آیتیں ہیں، اگر پہاڑ پر پڑھو تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا. عجیب، یہ صحیح حدیث ہے. سورۃ المؤمنون کی آخری 5 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. تو آیت الکرسی 3 times and last 5 ayats from أَفَحَسِبْتُمْ until the end of surah 3 بار. درود ابراہیم آگے پیچھے پڑھ کر پانی میں دم کرو یا اس کے کان میں دم کرو، انشاءاللہ چاہے وہ ڈپریشن کی مریض ہو، جادو ہو یا جن ہو، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ اس کو مکمل شفا عطا فرمائیں گے. بتیجے کہ انشاءاللہ اللہ مکمل شفا عطا فرمائیں گے. دماغ کے کمزوری کے لیے اور اسی طرح پریشانی کے لیے، دماغ کی کمزوری اور پریشانی کے لیے سب سے
پہلا علاج دماغ کی کمزوری کا ہے یا اس کی کچھ وجہ ہیں. ہم نے تو کچھ حکیم کا کورس بھی کیا اس لیے میں بتا رہا ہوں. کچھ دماغ کی کمزوری اس لیے ہے کہ یا تو بہت زیادہ زندگی میں عمر گزرنے کی وجہ سے یا کثرت جماع کی وجہ سے ہوتا ہے یا عمر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی ڈپریشن کا مریض ہو جائیں تب ہو جاتا ہے. زیادہ تر کبھی کوئی اثر ہو ایفیکٹ ہو تو بھی دماغ کام نہیں کرتا ہے, آدمی بھول جاتا ہے. اس کا سب سے اچھا 3 علاج ہے, 2 علاج ہے. نمبر 1, ہر فرض نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قویو یا قویو یا قویو 7 بار پڑھنا ہے. درود شریف ضرور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 7 بار یا قویو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں یا قویو 7 بار. پھر درود شریف 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اپنے پاؤں پر دم کر لیں, ہاتھ پر, اور پھر اپنے سر پر پھیر دیں, اس طرح پھیر دیں. 1. نمبر 2, آلمنڈ آئل, بادام کا تیل. آلمنڈ آئل is very powerful for the lost memory also or for the forgetfulness. نسیان جس کو کہتے ہیں, آدمی ابھی کیا کیا 5 منٹ میں بھول جاتا ہے, آدھے گھنٹے میں بھول جاتا ہے. عام طور پر لوگوں کے یہی کویشچنز ہے, بھول جاتے ہیں. کیا کام کیا بھول گیا, کہاں رکھا بھول گیا, کیا کرنا ہے بھول گیا. تو اس کے لیے آلمنڈ آئل میں جو بادام کا تیل ہے اس کو آپ اس کے اندر میں سورہ فاتحہ دم کر لیں 7 بار بس, اور روزانہ اپنے سر کے بیچ میں, تلوے میں, یہاں میڈل میں, خالی برین کے اوپر مساج. زیادہ آئل ڈالیں اور اس کو ٹھپکی دیں تاکہ وہ آئل اندر جائیں, پھر اس کو مساج بھی کریں. بس یہ 2 کام کرنے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فوراً میموری کے اندر میں انشاءاللہ فرق ہوگا, ضرور ہوگا. یہ دونوں عمل کیا کیجئے. تیسرا عمل, فجر کے بعد یا شام میں 7 مرتبہ بادام کھایا کیجئے. بادام کھائیے, انشاءاللہ اس سے فرق ہوتا ہے. رہ گیا پریشانی بہت ساری ہو, پریشانی کے لیے میرے پاس 3 حدیث ہے. امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے, امام النسائی نے بھی نقل کی ہے, اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث میں. دوسری روایت حضرت انس بن مالک سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری حدیث جو ہے وہ اسما بنت عمیس جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, ان سے مروی ہے. یہ 3 روایت ہیں. اور چوتھی روایت عبداللہ ابن عباس سے ہیں کہ نبی علیہ السلام پریشانیوں میں, مشکلوں میں کیا پڑھتے تھے, اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے غم, پریشانیاں, رنج میں, مشکلوں میں کیا پڑھنے کا بتلاتے تھے. جیسے میں آپ کو بتلا رہا ہوں وہ کیا بتلاتے تھے. اس لیے آپ کے سامنے میں نے 4 حدیث کا ذکر کیا. ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک ہی حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے نمبر پر عبداللہ ابن عباس ہے. اس میں 3 دعا ہے, چھوٹی چھوٹی 3 دعا ہے. ایک ساتھ سب کو یا تو آپ لکھ لو, ریکارڈ کر لو. ہر پریشانی مشکل کے لیے زبردست عمل ہے, زبردست, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمایا ہوا اور بتلایا ہوا سب صحابہ کو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں ہماری فیملی گھر میں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آئے, ہمارے دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کر ہمیں ایک دعا بتلائی کہ گھریلو ہر پریشانی, چاہے اس کا تعلق دکان سے ہو, چاہے جاب سے ہو, چاہے بچوں سے ہو, چاہے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو, کسی بھی قسم کا, میاں بیوی کے جھگڑوں سے ہو, ہر قسم کے لیے نبی علیہ السلام نے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, میرے گھر کے چوکھٹ کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہے.
بہت قیمتی چیزیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں. آپ تو سمجھتے ہوں گے آپ تو صرف یہ تیار لقمہ کھا لیتے ہیں، تیار لقمہ آپ نے کھا لیا، لیکن بہت قیمتی چیز ہے. اللہ کرے آپ لوگ اس کا ویلیو سمجھیں، اس کو ہاتھ در ہاتھ لیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں. تو وہ ہے اللہ اللہ ربنا لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ ضرور پڑھ لیا کرے 7 بار صبح میں شام میں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری ہر ضروریات کو پوری فرما، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما، جب ہمارا وقت آئے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما اور اس میں تاثیر پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.